مجروح سلطان پوری، پیدائش ان کی ہے 1920 عیسوی اور وفات ان کی ہے سن 2000 عیسوی۔ غزل ہے، غزل کا پہلا شعر ہے: ہم ہے متاع کوچہ و بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم بازار کے ساز و سامان کی طرح ہیں، ہم بازار کے ساز و سامان کی طرح ہو گئے ہیں کہ ہر نگاہ، ہر دیکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی خریدنے اور بیچی جانے والی چیز ہے، یعنی ہر شخص ہمیں خرید لینا چاہتا ہے۔ وہ تو کہیں ہے اور کہتے ہیں محبوب تو کہیں اور ہے، وہ تو کہیں ہے اور مگر دل کے آس پاس پھرتی ہے کوئی شے نگہ یار کی طرح۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کہیں اور ہے مگر دل کے آس پاس رہتا ہے، پھرتی ہے کوئی شے نگہ یار کی طرح۔ ایسا لگتا ہے کہ محبوب دوست کی نگاہوں کی طرح کوئی چیز میرے ارد گرد گھوما کرتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ اس کے بعد والا شعر ہے: سیدھی ہے راہ شوق، سیدھی ہے راہ شوق پہ یوں ہی کہیں کہیں خم ہو گئی ہے گیس ہوئے دلدار کی طرح۔ سیدھی ہے راہ شوق پہ، کہتے ہیں کہ راہ شوق یعنی جو راستہ ہم شوق سے چلتے ہیں، شوق سے طے کرتے ہیں، وہ کہیں کہیں گھوم جاتا ہے، کہیں کہیں سیدھا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ محبوب کی زلفیں خم ہو گئی ہیں، خم مانے جھک جانا۔ ایسا لگتا ہے کہ جو اس کا گھماؤ ہے، جو اس کا گھماؤ ہے اس راستے کا، محبوب کے زلفوں کی طرح لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ محبوب کی زلفیں یہاں پر جھک کر یہاں پر خم ہو گئی، گھوم گئی ہے نا۔ کبھی کبھی راستوں کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ سانپ کی طرح وہ گھوما کرتا ہے، اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ محبوب کی زلفوں کی طرح وہ بھی گھوم گیا ہے۔ یعنی ہم یہی سوچ کر چلتے کہ چلو جو راستہ ہم چل رہے ہیں ایسے ہی محبوب کی زلف ہے، تو اس وجہ سے راستے ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ بے تیش نظر نہ چلو راہ رفتگاں، بے تیش نظر نہ چلو راہ رفتگاں، ہر نقش پا بلند ہے دیوار کی طرح۔ بے تیشہ، تیشہ مانے کدال ہوتا ہے جس سے لوگ کھدائی کرتے ہیں، یہاں پر کدال، لہٰذا بے تیش نظر نہ چلو کے معنی ہوئے غور کرنے والی نگاہ کو اس طرح استعمال کرو جس طرح کدال استعمال کی جاتی ہے، یعنی پرانے خیالات جو دیوار کی طرح ہیں انہیں اپنے غور و فکر کی طاقت سے برابر اور ہموار کر دو۔ کہتے ہیں بے تیش نظر نہ چلو، یعنی اب خوب غور و فکر سے قدم بڑھاؤ، خوب غور و فکر کے ساتھ قدم رکھو، کیونکہ جو راہ رفتگاں یعنی جو آپ سے پہلے جا چکے ہیں ان کے خیالات آپ کے خیالات سے الگ ہیں، تو اسی لیے ہر نقش پا بلند ہے۔ تو اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو ہر راستے پر ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، ہر نقش پا بلند ہے، ہر راستے پر ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، اس کو اپنے غور و فکر کے ساتھ اس دیوار کو گرانا ہے، برابر کرنا ہے، تاکہ راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اب جا کے کچھ کھلا ہنر ناخون جنوں، اب جا کے کچھ کھلا ہنر ناخون جنوں، زخم جگر ہوئے لب، زخم جگر ہوئے لب و رخسار کی طرح۔ کہتے ہیں اب جا کے کچھ کھلا، ہنر ناخون مطلب کہ اب آپ کچھ اپنی عقل سے کام لو، اب جا کے کچھ کھلا ہنر ناخون جنوں، جو جنون کا بھوت سوار تھا اب جا کر کچھ عقل مندی آئی ہے، اب جا کر ہمارے سامنے مشکل آسان ہوئی ہے کہ کتنی مشکل سے راستے تک پہنچا جائے، منزل تک پہنچنا کوئی آسان نہیں، بڑی مشکلوں کے ساتھ پہنچا جاتا ہے۔ سب کچھ دیوار کو برابر کرنے کے بعد تب جا کر یہ عقل آتی ہے کہ ان راہوں پہ، یعنی اگر عشق کی راہوں پہ چلنا ہے، محبت کی راہوں میں چلنا ہے، چاہے وہ عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی ہو، عشق مجازی دنیا سے کی چیزوں سے محبت،
اور عشق حقیقی یعنی خدا سے محبت، تو اس کے لیے زخم جگر ہوئے، یعنی اپنے جگر کو زخمی کرنا ہے۔ جگر کو کیوں زخمی کرنا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو خون بنتا ہے وہ جگر بناتا ہے، اور جگر اگر زخمی ہوگا تو خون بنانا بند کر دے گا۔ تو انسان جب غمگین ہوتا ہے تو اس کے خون جلتے ہیں، تو اس کے خون جلنے کی وجہ سے شاعر نے اس کو زخم جگر سے تعبیر کیا ہے۔ زخم جگر ہوئے لب و رخسار کی طرح، جس طریقے سے انسان کے ہونٹ زخمی ہوتے ہیں اسی طریقے سے انسان کا جگر بھی زخمی ہوتا ہے۔ بڑی محنت سے منزل تک پہنچا جاتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اب جا کے کچھ کھلا ہنرے ناخونے جو، اب جا کے راستے کچھ ہموار ہوئے ہیں، کچھ آسان ہوئے ہیں، اور ان راہوں پر منزلوں تک پہنچنے کے لیے یہ جگر زخمی ہو جاتے ہیں لب اور رخسار کی طرح، یعنی جس طریقے سے رخسار یعنی گال جو ہوتے ہیں، رخسار یعنی ہونٹ جو لال ہوتے ہیں، کیسے لال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کا جگر بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ مجروح لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح۔ مجروح کہہ رہے ہیں کہ اب کن لوگوں نے خدا سے محبت کی، حقیقت میں کس نے محبت کی، کون خدا کی محبت کا چاہنے والا تھا؟ تو یہ مجروح لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام۔ اب اہل وفا یعنی خدا سے عشق، خدا سے محبت کرنے ہی والے اصل میں وفادار ہیں، اب ان کا نام لکھا جا رہا ہے۔ ہم بھی چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں کہ گنہگار بن کے، ہم بھی گنہگار بن کے چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارا نام کس فہرست میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔